نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں اپنے برادر محترم افضل شرازی صاحب کا، وقاص بھائی کا، گیلانی صاحب کا، تونسوی صاحب کا اور تمام جماعتوں کے رفقاء کا، زعماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اتحاد امت کا بیج صحابہ کی کرامت نے اس وطن عزیز میں بو دیا کہ دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، گزشتہ چند ماہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ تینوں نے مل کے ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑی، فاروق کی عدالت کی جنگ لڑی، عثمان کی صحابت کی جنگ لڑی، علی کی شجاعت کی جنگ لڑی، حسن کی شرافت کی جنگ لڑی، حسین کی شہادت کی جنگ لڑی، اور سیدنا امیر معاویہ کی جلالت کی جنگ لڑی، اور امہات المؤمنین کے دوپٹوں کی حفاظت کی جنگ لڑی۔ یہ جنگ اب اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر صحابہ کی کرامت کی وجہ سے دیوبند، اہل حدیث اور بریلوی ایک ہو چکے ہیں، جو رسول اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے اس شرف کو پا چکے ہیں، تو رسول اللہ کی وجہ سے دیوبند، اہل حدیث اور بریلوی کا اتحاد کیوں کر متاثر ہوگا؟ بڑے لوگ یہ سمجھتے تھے ربیع الاول آئے گا یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کی قسم، نہ اتحاد ٹوٹا نہ ٹوٹنے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ وہ ذات ہیں، ان کے شان کے کیا قصیدے پڑھے جائیں، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، ساری زمین کے درخت قلم بن جائیں، میرے آقا کی نعت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے آقا کو جبریل امین ایک رات مسجد اقصیٰ لے کے گئے۔ آقا نے وہاں بہت خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے۔ آقا نے پوچھا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ جبریل نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے رسول دنیا سے چلے گئے واپس آئے ہیں۔ یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین نے نبی محترم کے کاندھے اقدس سے پکڑ کر ان کو 1 لاکھ سے زائد انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اور اگر رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے تو میرے بھائیوں انہی کی بات اعلیٰ ہے۔ تونسوی صاحب نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، آپ نے صرف سنی۔ آپ کو پتہ ہے ایک طبقہ معاشرے میں ایسا ہے، لبرل، سیکولرزم کا من، اب ان کو کیا کہا جائے، لنڈے کے یہ لبرلز ہیں، سیکولرزم کے یہ پروردہ ہیں۔ جی احادیث تو بعد میں لکھی گئی تھی، احادیث میں جو توہین رسالت کی سزا سرطان سے جدا بیان کی جاتی ہے، آپ قرآن سے بیان کریں۔ میرے بھائی نے سورۃ احزاب کا پہلا ٹکڑا تو پڑھ دیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے، اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ بات یہاں تک بیان کی جاتی ہے۔ اس آیت کا عطف جو سورۃ احزاب میں آگے جا کے پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ ملعونین اینما ثقفوا، یہاں پہ بھی لعنت کا ذکر موجود ہے۔ پہلے بھی لعنت ہی ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے پہلے بھی لعنت تھی، یہاں سرطان سے جدا کا ذکر کہاں پہ آیا ہے؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کے اوپر نہ صرف لعنت ہوگی بلکہ ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائی نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم کی بات تو فتح مکہ پہ پڑھی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے ہر ایک کو معاف کر دیا تھا، لیکن ابن خطل کے بارے میں، ان 4 لونڈیوں کے بارے میں جنہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی، رسول اللہ کے بارے میں سب و شتم کی،
رسول اللہ نے کیا بیان کیا؟ میرا بھائی بیان کر کے جا چکا ہے کہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی ابن خطل لٹکا ہو، 4 لونڈیاں لٹکی ہو، ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں پہ بات مکمل ہے؟ نہیں۔ امی عائشہ نے کیا کہا؟ امی عائشہ نے کہا رسول اللہ نے آج تک اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ کیا مطلب؟ یہ رسول اللہ نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں تھا لیا ابن خطل سے، 4 لونڈیوں سے فتح مکہ کے موقع کے اوپر گستاخ رسول کو قتل کرنے کا جو حکم تھا، یہ رسول اللہ کی ذات کا انتقام نہیں تھا بلکہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبینا صحابی ہیں، خود بیان کرتے ہیں میرے موتیوں جیسے 2 بیٹے تھے، میرے موتیوں جیسے 2 بیٹے تھے، ان کی ایک ماں تھی، اس کی زبان سے رسول اللہ کے بارے میں ایک لفظ نکل گیا، میں نے خنجر کو نکالا، پیٹ میں ڈالا، سینے تک لے آیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس لونڈی کا خون ضائع چلا گیا، اور لوگ اس نبینا کے بارے میں کیا کہنے لگے؟ یہ نبینا اتنی عظمت والا، یہ نبینا اتنی عظمت والا کہ رسول اللہ نے اس کے ہاتھ سے قتل ہونے والی لونڈی کا خون معاف کر دیا۔ اس وقت عمر نے کیا کہا تھا؟ اس وقت عمر نے کہا تھا اللہ کی قسم اس کو نبینا نہ کہو، یہی تو بصیر و بینا ہے، یہی تو حکیم و دانا ہے، تم اس کو نبینا کہتے ہو۔ میرے بھائیو، عمیر بن عدی نے اسما بنت مروان کو جب ذبح کیا، اس کے قبیلے کے لوگ اس کے پاس آگئے، اپنے ہی قبیلے کی عورت کو ذبح کرتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا تجھے پتہ ہے اسما بنت مروان نے کیا بکواس کی ہے رسول اللہ کے بارے میں؟ اگر میرے قبیلے کا ہر شخص یہ بکواس کرے گا، میں ایک ایک کو زمین پہ لٹاؤں گا، ذبح کر دوں گا۔ عمیر ابن عدی اسما بنت مروان کو قتل کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے بھائیو، ایک واقعہ زندگی کے اندر انقلاب لا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر ابن عدی کو ویلکم کیا، مرحبا کیا، اور کیا الفاظ کہے؟ پتہ ہے کیا الفاظ کہے؟ جس نے دیکھنا ہو، جس نے دیکھنا ہو کہ اس زمین کے اوپر اللہ کا مددگار کون ہے، اللہ کا مددگار، جس نے دیکھنا ہو اس زمین پہ رسول اللہ کا مددگار کون ہے، وہ عمیر ابن عدی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ میرے بھائیو، یہاں پہ بڑے فلسفے، بڑی منطق، بڑی عقلی دلائل جاڑے جاتے ہیں۔ جی گستاخ رسول مسلمان ہوگا تو قتل کیا جائے گا، غیر مسلم ہوگا تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی من گڑت فلسفہ ہے، یہ بھی من گڑت فلسفہ ہے۔ عبداللہ ابن عتیق کو ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، لمبا چھوڑا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ ابو رافع یہودی کی گردن کے اوپر وار کیا، گردن لٹک گئی، عبداللہ ابن عتیق دوڑتے ہوئے سیڑھیوں سے اترے، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کہنے لگے ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور خبر نہیں پہ مرا ہے بدبخت کے نہیں مرا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے کان میں یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ وہ بدبخت ابو رافع یہودی مر چکا ہے۔ پھر شور مچا، ابو رافع یہودی مر گیا ہے۔ عبداللہ ابن عتیق اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیر دیا۔ آگے عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں ٹانگ میں جو پہلے قوت تھی، ٹانگ میں جو پہلے طاقت تھی، ٹوٹنے سے قبل رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا، آج ٹانگ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ اچھا ابو رافع تو یہودی تھا لیکن ریاست کے اندر رہتا تھا، ریاست کے باہر اگر کوئی غیر مسلم گستاخی کرے گا اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ بھی باطل اور گندا فلسفہ ہے۔ کعب بن اشرف آج بھی جو مدینہ جاتا ہے، گیلانی صاحب سے پوچھ لیجئے، تونسوی صاحب سے پوچھ لیجئے، آج بھی کعب بن اشرف کا قلعہ آج کے مدینے سے باہر ہے، آج کے مدینے سے باہر ہے۔ تو اس وقت کی ریاست مدینہ سے باہر کیوں کر نہیں ہوگا؟ کعب بن اشرف کے قتل کے لیے، میرے بھائیوں، کعب بن اشرف کے قتل کے لیے محمد ابن مسلمہ کو بھیج دیا۔ گویا یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ کیا؟ من سب نبیًا
فَقْتُلُوهُ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَقْتُلُوهُ جو کوئی نبی کو گالی دے گا اس کو قتل کیا جائے گا. مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَاجْلِدُوهُ جو میرے کسی صحابی کو برا بلا کہے گا اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے, اس کو درے بھی لگائے جائیں گے, اس کو اذیت بھی دی جائے گی, اس کو قید خانے میں بھی ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. آج میکرون کو میرے بھائیوں بات تو دکھ کی ہے, بات تو افسوس کی ہے, لیکن اللہ کی قسم میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. آج میکرون کو یہ جرت اگر کسی نے دی ہے کہ وہ رسول اللہ کے حقوں کی پشتبانی کرے تو وہ میں نے اور آپ نے دی ہے, اس امت نے دی ہے. آج مسلمانوں کے حکمران اتنے ضعیف اور کمزور ہیں, طیب اردگان کے علاوہ کسی نے بیان دینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی, اور عجیب و غریب آزادی اظہار کے فلسفے ہیں. میرے بھائی نے ایک بھائی نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت بھی رسول اللہ کی ایسی غیرت کھاتا ہے کہ جب رسول اللہ کے بارے میں ولید بن مغیرہ نے ایک ہی لفظ کہا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے جواب میں 10 باتیں کہی اور آخر میں کیا کہا, اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم کہ یہ نہ صرف ایسا ہے نہ ایسا ہے نہ ایسا ہے بلکہ بد نسلہ ہے, حرامی ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا بد نسلہ بھی ہوتا ہے اور حرام زادہ بھی ہوتا ہے. میرے بھائیوں آج فرانس کی جائیے انٹرنیٹ کی دنیا ہے, آج فرانس کا بائیو ڈیٹا اٹھا لیجئے, اللہ کی قسم 60% سے زائد فرانس میں پورے یورپ میں سب سے زیادہ ریشو ہے, 60% سے زائد بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں. اور میکرون کے بارے میں آپ جانتے ہیں 15 برس کی عمر میں کیا گل کھلاتا رہا, اپنے سے 25 سال کی بڑی عمر عورت کے ساتھ کیا چکر چلاتا رہا, اور کہنے لگا اسلام پوری دنیا میں بحران کا شکار ہے معاذ اللہ. اور بحران کا شکار, ذہنی بحران کا شکار میکرون اسی دن ہو گیا تھا, اسی دن جس دن صوفی ایک عیسائی مشینری خاتون تھی, پتہ ہے اس کے لیے لاکھوں یورو خرچ کیے, کروڑوں یورو خرچ کیے. فرانس کے صدر نے مالی کے اندر سے, افریقہ کے اندر سے اس کو آزاد کروا کے لایا, ایئرپورٹ کے اوپر استقبال کے لیے پہنچا, اپنا طیارہ بھیجا, طیارہ اترا, صوفی آئی, کہنے لگا کہ میں تیرے ویلکم کے لیے آیا ہوں, میں تجھے ہاتھ ملاتا ہوں. صوفی کہنے لگی اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے, میں اگرچہ ان کے ہاں قید میں رہی لیکن اسلام کو قبول کرتی ہوں. میرے بھائیوں یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتقام آج تک میکرون لینا چاہتا ہے. 70 سے زائد مساجد کے اوپر پابندی, حجاب کے اوپر پابندی, یہ کون سا آزادی اظہار ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ حق ہے اپنی مرضی کا لباس پہنے, تو حجاب کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ حجاب کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ ایک نیا بل اسی بدبخت نے پیش کیا کیا کہ اگر کوئی مسلمان عورت ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے سے انکار کر دے اس کو اتنے لاکھ یورو جرمانہ ہوگا اور 3 سال قید ہوگی. یہ وہ ملک ہیں, یہ وہ بدبخت ملک ہیں کہ جن کے ہاں یہ قوانین ہیں کہ اگر مرد یعنی خامن اپنی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ لگا دے تو اس کے اوپر ہراسمنٹ کا قانون لگا دیتے ہیں, جنسی ہراسگی کا قانون لگ جاتا ہے. اس ملک کے اندر اگر ایک عورت ایک ڈاکٹر کو اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتی تو اس کے اوپر پابندی ہے. میرے بھائیوں آج ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم جیسے میرے بھائی نے کہا, اور یہ بائیکاٹ تو بے بسوں کا, لاچاروں کا ایک ہتھیار ہے. شرعی سزا تو حاکے بنانے والوں کی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ کر ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر کے گٹر میں بہا دیا جائے. بالفرض اب ہم نہیں کر سکتے, اب ہم کیا کریں؟ اور میرے بھائیوں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے دیوبندی بریلوی علماء کی موجودگی کے اندر, آپ کے سامنے گستاخ رسول کی سزا ہم رکھ رہے ہیں, لیکن یہ گستاخی کی سزا تو نے اور میں نے نہیں دینی بلکہ 295C کے قانون کے تحت اس کو پروب کرنا ہے. لیکن اس قانون کے اوپر سے عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. کس وجہ سے؟ حکومت کی وجہ سے کہ علماء محنت کرتے ہیں. آسیہ ملعونہ کے بارے میں
نعرے حرمت رسول پر حرمت رسول پر بولنا کیا چاہیے؟ آسیہ ملعونہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ بولنا کیا چاہیے؟ بولنا کیا چاہیے؟ علامات راکافنا بولنا کیا چاہیے؟ جب تک سورج چاند ہے علامات تیرا نام رہے، جب تک سورج چاند ہے علامات تیرا نام رہے گا۔ آسیہ ملعونہ کو ایک تھپڑ کسی عالم دین نے نہیں مارا، کسی جماعت نے ایک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایس پی نے گناہگار لکھ دیا، سیشن کورٹ نے سزائے موت دے دی، ہائی کورٹ نے سزائے موت دے دی، اور ہمارے خان صاحب باہر کے ملکوں میں جا کے کہتے ہیں کہ آسیہ ملعونہ کو میں نے رہا کروایا، میری بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ وہ آسیہ ملعونہ جس کی سزا سیشن کورٹ نے جاری رکھی، ہائی کورٹ نے جاری رکھی، آج وہ میکرون کے سامنے بیٹھ کے ہنستی ہے، کہکے لگاتی ہے، تصویریں آپ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دو باتیں ہیں، ایک عوام کے لیے کہ عوام 295 کے تحت مقدمات کو پروب کرے، ثبوت کو مہیا کرے، کوئی نہ اٹھے۔ جس طرح وہ گارڈ اٹھا، مینیجر کو مار دیا، اس مینیجر کی پروفائل کے اوپر لکھا تھا میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ میرا فخر ہے، فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ تو پہلی بات آپ کو یہ کہنی ہے کہ آپ نے 295 کے قانون کو حرکت میں لانا ہے، خود اٹھ کر کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اور دوسری بات حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ 295 کا لارا کب تک ہمیں لگایا جائے گا؟ کیا 70 برس میں ایک بھی گستاخ ایسا نہیں تھا جس نے گستاخی کی ہو؟ 70 برس میں ایک بھی بندہ اس 295 کے تحت پھانسی پہ نہیں لگا۔ پھر عوام کا اعتماد تو مجروح ہونا ہے، پھر عوام اس وجہ سے ڈسپریٹ ہوتی ہے۔ یہ جو قانون ہوتا ہے یہ معاشرے کے اندر انتشار کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائیں گے تو معاشرے میں خود بخود انتشار پھیلے گا۔ اب میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ ابھی امت مسلمہ نے حکمرانوں کی مرضی کے بغیر اور حکمرانوں کی پشتبانی کے بغیر اللہ کی قسم کمپین چلائی ہے کہ بائیکاٹ فرانسیسی پروڈکٹس یا فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ اور ابن تیمیہ کا وہ قول میرے ذہن میں آ گیا، وہ کہا کرتے تھے ہم کئی مہینے کسی قلعے کا محاصرہ کیے ہوتے تھے، وہ قلعہ فتح نہیں تھا ہوتا، پھر کوئی عیسائی بدبخت اٹھتا تھا اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، پھر ہوتا کیا تھا؟ آسمان سے مدد آتی تھی، جو قلعہ 2 مہینے میں فتح نہیں تھا ہوتا اسی رات فتح ہو جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر! آج رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بولنا کیا چاہیے؟ بولنا کیا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ آج میکرون نے گستاخی کر دی، اللہ کی قسم معجزات رونما ہونے کو ہیں۔ اور بندہ مومن یہ اصول بھی یاد رکھیے، لبرل مافیا سیکولر مافیا اتنی بڑی جی معیشت ہے، آپ کے بائیکاٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ بندہ مومن اور مسلم نتائج کے اوپر نظر نہیں رکھتا، اللہ کی رضا مندی کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونا ہے تو اقبال نے کیا کہہ دیا؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تو غنی ہے، مجھے عذاب دے، لیکن اگر عذاب دینا ناگزیر ہو جائے تو رسول اللہ کی نظروں سے دور لے جانا۔ رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے سامنے اور قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے سرورو ہونا ہے، تو ہم کیا کریں؟ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے اور سب اس بات کے اوپر تیار ہو، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو آج کے بعد ٹوٹل کے پٹرول پمپ سے نہ پٹرول ڈلے گا، نہ آئل خریدا جائے گا، نہ کسی فرانسیسی پروڈکٹ کو خریدا جائے گا۔ کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ یار مر جاؤ گے، گاڑیاں خراب ہو جائیں گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ابھی بائیکاٹ شروع نہیں ہوا، فرانس کی معیشت تاریخ کے بدترین زوال کا شکار ہوگی۔ 30 سالوں میں وہ پوائنٹس اتنے نہیں گرے جتنے یہاں پہ گرنا شروع ہو گئے، اور انشاءاللہ
نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آپ اور میں اگر بائیکاٹ کی مہم چلائیں گے، فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر کرنے کی مہم چلائیں گے، تو پھر آسمان سے فرشتے بھی اتریں گے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔